یمن کے حوثی اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ سمیت پوری دنیا کے لیے درد سر بن گئے۔ حوثیوں نے 2 امریکی ڈیزاسٹر جہازوں سمیت 72 گھنٹوں کے دوران خلیج عدن اور بحیرہ احمر میں 4 بحری جہازوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثی گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحیرہ احمر میں 2 امریکی ڈسٹرائر جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ حوثیوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران خلیج عدن میں بحیرہ احمر میں 4 بحری جہازوں پر حملے کیے۔ گروپ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران متعدد بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ فوجی کارروائیاں کی، جس میں خلیج عدن اور بحیرہ احمر میں 2 امریکی فوجی ڈسٹرائر جہازوں سمیت 4 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں اشراش بندرگاہ پر متعدد اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں وضاحت کی گئی ہے کہ گروپ نے 4 مشترکہ کارروائیوں میں 4 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، جن میں خلیج عدن میں بحری جہاز میئر سراٹوگا، بحیرہ احمر میں امریکی جہاز APL ڈیٹرائٹ، بحیرہ احمر میں برطانوی جہاز خوانگ پو اور پریٹی لیڈی بحری جہاز جو اسرائیلی بندرگاہوں کی طرف جا رہا تھا اسے نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں کے مطابق ان کے حملوں میں بحری جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یمنی حوثیوں کی جانب سے یہ دعویٰ اس وقت سامنے آیا ہے جب اتوار کے صبح امریکی فوج نے اعلان کیا تھا کہ حوثی باغیوں نے ہفتے کے روز ایک چینی آئل ٹینکر پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا، جن میں سے ایک یمن کے ساحل کے قریب جہاز سے ٹکرایا گیا جہاں گروپ کے حملے بڑھ رہے ہیں۔ یمنی حوثیوں نے کچھ روز پہلے بھی بحیرہ احمر میں بحری جہاز پر پہلا جان لیوا حملہ کیا تھا، جس میں 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ امریکی فوج کا کہنا تھا کہ بحیرہ احمر میں حوثیوں کے میزائل حملے میں ایک مال بردار جہاز کے عملے کے 3 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ امریکی فوج کے وسطی کمان سینٹ کوم نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایرانی حمایت یافتہ یمنی حوثیوں کی طرف سے بحیرہ احمر کے خلیج عدن کے علاقے میں کیے گئے حملے میں مال بردار جہاز کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ حوثی پچھلے کئی ماہ سے بحیرہ احمر کے تجارتی راستے پر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن یہ حملہ غالباً ایسا پہلا حملہ تھا جس میں انسانی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ حوثیوں کے مطابق حملہ یمن کی بندرگاہ عدن سے 50 سمندری میل کے فاصلے پر کیا گیا تھا۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے نومبر 2023 میں بحیرہ احمر میں اسرائیل اور اہم بحری تجارتی گزرگاہوں پر حملوں کی مہم شروع کی تھی، جس نے بین الاقوامی تجارت کو شدید متاثر کیا ہے۔ حوثیوں کا کہنا تھا کہ وہ یہ کارروائیاں غزہ میں اسرائیلی فوج کے خلاف جنگ میں فلسطینی گروپ حماس کی حمایت میں کر رہے ہیں۔ جب حوثیوں نے نومبر میں اپنے حملے شروع کیے تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر کئی حملے کیے تاکہ حوثیوں کو بحیرہ احمر اور نہر سوئز میں تجارتی بحری جہازوں پر حملے سے روکا جا سکے۔ تاہم امریکہ اور برطانوی حملے بھی حوثیوں کے حوصلے پست نہ کر سکے اور حوثیوں کے تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ حوثیوں کے حملے کی وجہ سے دنیا بھر کی شپنگ کمپنیاں جو اس تجارتی روٹ کا استعمال کرتی ہیں، انہیں سینکڑوں جہازوں کو افریقہ کے گرد موڑنا پڑا، جس سے اخراجات اور بحری سفر کے وقت دونوں میں اضافہ ہوا۔ یمن میں 2014 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے بعد سے حوثی اب ملک کی زیادہ تر آبادی والے شمال پر قابض ہیں، جس میں حدید کی بندرگاہیں شامل ہیں۔ حوثیوں نے یہی بحیرہ احمر میں کچھ بحری جہازوں کو حراست میں لیا ہے۔ حوثی جو یمن میں بحیرہ احمر کے ساحل پر قابض ہیں، بین الاقوامی دباؤ کے سامنے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور ان کے پاس واضح طور پر میزائلوں اور ڈرونز کا ایک طاقتور ہتھیار ہے اور وہ انہیں مغربی جنگی جہازوں کے خلاف لانچ کرنے سے نہیں ڈرتے۔ یمن کے حوثی اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ سمیت پوری دنیا کے لیے درد سر بن گئے۔ حوثیوں نے 2 امریکی ڈیزاسٹر جہازوں سمیت 72 گھنٹوں کے دوران خلیج عدن اور بحیرہ احمر میں 4 بحری جہازوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثی گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحیرہ احمر میں 2 امریکی ڈسٹرائر جہازوں پر حملے کیے ہیں۔